أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ عورت اس کے تین طرح کے کردار ہیں، بیٹی کی حیثیت ہے اس کی، اور جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کی حیثیت، اور بچے ہوتے ہیں تو ماں کی حیثیت۔ یہ بنیادی تین کردار ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اضافی ایڈیشنل کردار بھی ہوتے ہیں، بہن بھی ہے، بہو بھی ہے، ساس بھی ہے، دادی نانی، تو مختلف کردار ہیں۔ اور پھر ان سارے کرداروں میں رہتے ہوئے اس کا جو تعلق ہے وہ تین طرح سے ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، اور دوسروں کے ساتھ یعنی خاندان میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، معاشرہ، ان کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہو۔ اب ان کرداروں میں رہتے ہوئے ان تین تعلقات کے ساتھ کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ مختلف قسم کے مسائل ہیں، کچھ نفسیاتی اور اخلاقی مسائل ہیں، خاندانی اور گھریلو مسائل ہیں، تربیتی اور والدین کے مسائل، روحانی اور دینی مسائل۔ ان تین کرداروں میں رہتے ہوئے ان تین تعلقات کے ساتھ ان مسائل کا جو سامنا ہوتا ہے تو ان کو ایک عورت کیسے حل کر سکتی ہے؟ ان مسائل کا جو حل ہے وہ اگر ہم شریعت میں دیکھیں تو تین چیزیں، ایک تو قرآن ہے جو ہمیں ان مسائل کا حل بتاتا ہے، دوسرا سنت ہے، اور تیسرا سیرت ہے، صحابیات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ تو اس قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسی طرح ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن کریم واضح بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو اس قرآن کریم کو اگر غور سے پڑھا جائے اور اپنے مسائل اس سے حل کیے جائیں تو قرآن کریم تمام مسائل کا حل دیتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کریم سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو ان تمام مسائل کا حل قرآن کریم میں ہے، اسی طرح سنت حدیث کے اندر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کی سنت کی پیروی کریں گے تو گویا اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور مسائل حل ہوں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ تو رسول کی اطاعت میں ہی ان تمام مسائل کا حل ہے۔ اور خود قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ تو دوسرا جو سورس ہمارے پاس ہے جس سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ سنت ہے، حدیث۔ اور تیسرا ذریعہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ازواج مطہرات کی سیرت ہے، انبیاء کی جو ازواج ہیں ان کی سیرت، اور اسی طرح صحابیات کی سیرت۔ اور قرآن کریم نے ہی اس کو بیان کیا ہے کہ یہ صحابیات اور انبیاء کی جو بیویاں ہیں ان کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے۔ چنانچہ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، وہ نیک عورت تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ تو اس عورت کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ عورت ہے جس کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ ومریم ابنۃ عمران، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے مثال دی مریم کی، عمران کی بیٹی مریم کی جن کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پاک بازی کی مثال دی اور ان کے کی سیرت کو اپنانے کے لیے ان کو رول ماڈل کے طور پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ اس طرح یہ گزشتہ اقوام کے اندر عورتیں تھیں، اسی طرح اس ہماری امت کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کو بھی رول ماڈل کے طور پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، نبی کی بیویاں وہ رول ماڈل ہیں، وہ نمونہ ہیں عورتوں کے لیے، تو ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ اس سے حل ہوں۔ قرآن و سنت سے ہمیں بنیادی ہدایات اصول ملیں گے اور ان نمونہ پریکٹیکل ازواج مطہرات کی سیرت۔ اسی طرح صحابیات کے بارے میں بھی قرآن کریم میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اور اسی طرح ان کی آگے مدد کرنے والے جو انصار تھے مدینہ میں
وہ عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور اسی طرح ان کی پیروی کرنے والے، ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ سارے کے سارے جو صحابہ و صحابیات تھیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ تو یہ صحابیات کے کو بطور نمونہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا۔ تو یہ 3 ہمارے پاس بنیادی ذرائع ہیں۔ خاص طور پر جو سیرت ہے اس میں انبیاء کی جو ازواج ہیں، بیویاں، اور گزشتہ اقوام کے اندر، امتوں کے اندر جو نیک خواتین گزری ہیں ان کی سیرت، اور پھر دوسرے نمبر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی سیرت، اور تیسرے نمبر پر بقیہ جو صحابیات ہیں ان کی سیرت۔ یہ رول ماڈل نمونہ ہے جتنے بھی مسائل ان کے حل کرنے کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سیشنز کے اندر سیرت کو دیکھیں، اس میں ازواج مطہرات کی سیرت ہے، ایک ایک زوجہ محترمہ کو لے کر ان کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ آج ہم جس زوجہ مطہرہ کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی 65 سالہ زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے ان کی سیرت کا، تو اس کے اندر سے خواتین کے لیے بہت سے اصول بھی ملتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے جو 65 سال تھے اس میں سے 40 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور 25 سال جو ہے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد کے ہیں۔ تو ان کی زندگی کے 2 حصے۔ پہلا جو حصہ ہے ان کی پیدائش عام الفیل سے 15 سال پہلے 556 عیسوی کے اندر ہوئی۔ عام الفیل مطلب ہاتھیوں والا سال، جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ لشکر کے ذریعے حملہ کیا تھا بیت اللہ پر، خانہ کعبہ پر۔ یہی وہ سال ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، عام الفیل اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ کی ولادت ہوتی ہے۔ مکہ میں ان کے جو والد تھے خویلد نام تھا ان کا، خویلد بن اسد، یہ مشہور شخصیت تھے، تاجر تھے، مالدار شخص تھے، کاروبار تھا ان کا، بڑا تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ جس گھر میں پیدا ہوئی وہ ایک مالدار گھرانہ تھا، دولت مند، اور ہر قسم کے ساز و سامان جو ہے موجود تھے، نوکر چاکر تھے۔ اس طرح کے گھرانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے بہن بھائیوں میں جو مشہور ہیں، ایک تو حزام ہیں جن کے بیٹے حکیم ابن حزام، یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت زید ابن حارثہ جو غلام تھے ان کو خرید کر حضرت خدیجہ کو دیا تھا ہدیے میں۔ تو حضرت خدیجہ نے وہ غلام ہدیے میں آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، زید ابن حارثہ، جن کو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اسی طرح دوسرے بھائی عوام ہیں، ان کے بیٹے زبیر، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابی ہیں زبیر ابن عوام۔ عوام کی جو بیوی تھی ان کا نام صفیہ تھا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور ان کے بیٹے تھے زبیر۔ جو زبیر تھے ان کی بیوی کا نام اسما تھا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عائشہ عبداللہ ابن زبیر کی خالہ ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا جایا کرتے تھے اپنی خالہ کے پاس۔ حضرت عائشہ سے بہت ساری حدیثیں کی روایت کی۔ تو یہ عوام کے بھائی تھے حضرت خدیجہ کے۔ تیسری بہن ہے حالہ، حضرت خدیجہ کی بہن ہے، ان کے بیٹے سے حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا۔ حالہ کے بیٹے تھے ابو العاص ربیع۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا، یعنی شروع سے ہی ان کے اندر ایسی صفات رکھی تھی، پاک باز اور پاکیزہ خاتون تھی کہ ان کو ان صفات کی وجہ سے ہی ان کا لقب طاہرہ پڑ گیا، ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا، پاک عورت۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پہلا کردار تھا ایک عورت کا بیٹی کی حیثیت سے، تو اس وقت ہی وہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرتی ہیں کہ جس سے طاہرہ لقب جو ہے نا ان کو مل جاتا ہے، پاک باز۔ یہی وجہ تھی کہ 15 سال کی عمر میں جب ان کے نکاح کی بات چلی تو ان کے والد نے ان کے جو چچا زاد تھے ورقہ ابن نوفل، یہ مشہور شخصیت ہیں، عیسائیت کے اندر یہ بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ نکاح کی نسبت طے ہوئی تھی ان کی پاک بازی کی وجہ سے، لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ نکاح نہیں ہو سکا۔ تو پھر جو ان کا پہلا نکاح ہوا تھا وہ ابو اعلیٰ النباش تھے، ان سے ہوا تھا، اور ان سے پھر ان کے اولاد میں ایک حالہ جو ہے تو وہ تھے ہند اور طاہر، یہ ان کی اولاد کے اندر، یعنی حضرت خدیجہ کی پہلی جو اولاد تھی پہلے نکاح سے۔ یہ جو شوہر تھے یہ جلدی فوت ہو گئے، تو دوسرا نکاح ان کا پھر ایک اور مشہور شخصیت یہ تھی ابن عائد، یہ بھی تاجر تھے مکہ کے اندر، ان سے نکاح ہوا، اور ان سے ایک بیٹی تھی ہند کے نام سے۔ یہ جو دوسرے شوہر تھے یہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا حرب فجار میں، ایک یہ مشہور جنگ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال تھی اس وقت یہ جنگ ہوئی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔
اس وقت اس جنگ میں ان کے والد حضرت خدیجہ کے والد بھی اور ان کے شوہر بھی قتل ہو گئے تھے. تو حضرت خدیجہ نے خود فیصلہ کیا، کاروبار جو ہے نا سنبھال لیا انہوں نے. 30 سال کی عمر میں جو والد کا شوہر کا جو کاروبار تھا اس کو سنبھال لیا، اور وہ مزاربت پر آگے مال دیتی تھی. 30 سال سے لے کر 40 سال، یہ جو 10 سال تھے حضرت خدیجہ نے کاروبار کیا. اور اس دوران چونکہ حسب نے سنبھالی تھی، کاروبار بھی تھا، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھا. تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے لیے نکاح کے پیغام بھیجتے تھے. اگرچہ تلاش کی تھی کہ کوئی ایسا ایماندار شخص مل جائے کہ جو ان کے کاروبار کو بھی سنبھال لے، اور جو صفات میں بھی انہیں کی طرف خود بھی طاہرہ تھی، اچھی صفات کی تھی. انہوں نے کبھی بت پرستی بھی نہیں کی شروع سے ہی، یہ بھی ایک اللہ کو ماننے والی تھی. تو ایسے ہی کسی شخص کی تلاش میں تھی. یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت شروع کی تھی، انہوں نے 25 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ کے پاس مال ہوتا ہے جو وہ لوگوں کو دیتی ہے مزاربت پر، تو آپ بھی شاید مال لے کر جا سکتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بھی ہو گئی تھی امین اور صادق اور امین کے نام سے. تو حضرت خدیجہ کو بھی پتہ چلا، تو پھر حضرت خدیجہ نے اپنا مال جو ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ لے کر جائیں، تجارت میں جو بھی منافع ہوگا میں عام لوگوں کو جتنا دیتی ہوں اس سے آپ کو زیادہ دوں. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. چنانچہ آپ نے شام کا سفر کیا. حضرت خدیجہ کے غلام بھی میسرہ ساتھ میں تھے. جب وہ سفر ختم ہوا واپس آئے تو غلام کے میسرہ اس نے بہت ساری صفات حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ کو بتائیں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں لگ رہی، یہ نوجوان جو ہے تو کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات اور خصوصیات رکھی ہیں. تو خدیجہ کا 10 سال سے ایک خواب تھا کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو ایماندار ہو، جو ان کے کاروبار کو سنبھال لے. تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوانے کے لیے اپنی ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، ان کے ذریعے سے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. ان سے یہ کہا کہ پہلے ان سے پوچھ لینا اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو پیغام دینا. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ نفیسہ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے، آپ نوجوان ہیں، 25 سال عمر تھی اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی صفات سے نوازا ہے، صادق اور امین کے نام سے لوگ آپ کو جانتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیسے جو ہے خرچے اٹھاؤں گا، مہر ادا کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت خود ہی ان چیزوں کا انتظام کر دے تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ ہیں جو آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خود یہ خرچے اٹھانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس طرح پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی. تو یہ 40 سال ان کی زندگی کا خلاصہ ہے جو ان کے نکاح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں اور 40 سال خدیجہ کی عمر تھی، تو اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے خدیجہ کا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تو زیادہ ہیں، 9 اور 11 کا عدد آتا ہے، 9 بیویاں تھیں 11، لیکن طویل ترین جو رفاقت رہی وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ تھی. 25 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، یعنی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 50 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. بقیہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بقیہ ازواج مطہرات، اس کے بعد مستقل اور بقیہ نکاح ہوئے تھے. حضرت خدیجہ کا نکاح جب ہوا اور ان کی عمر 43 سال ہو گئی تھی، 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اس کا نام قاسم رکھا گیا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے تھے، لیکن یہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. پھر 45 سال کی عمر میں ایک بیٹی ہوئی جن کا نام زینب رکھا گیا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی تھی جب حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہو گئی. 48 سال کی عمر میں 3 سال بعد دوسری بیٹی ہوئی، رقیہ نام رکھا گیا ان کا. اور 1 سال بعد پھر 49 سال کی عمر میں تیسری بیٹی ہوئی جن کا نام ام کلثوم رکھا گیا. اور 50 سال کی عمر میں 1 سال بعد چوتھی بیٹی ہوئی حضرت فاطمہ. یہ وہ سال تھا کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ تھا. خانہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو چکی تھی، تو مشرکین نے فیصلہ کیا تھا مکہ کے لوگوں نے کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. تو اس کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا اور حجر اسود کا جھگڑا ہوا تھا کہ اس کو اپنی جگہ پر کون رکھے گا، اور قبائل کا جھگڑا تھا. تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ بنایا گیا، انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ اس طرح کے حجر اسود کو ایک چادر کے اندر
رکھا اور سارے قبائل سے کہا کہ اس چادر کو پکڑ لیں ان سرداروں کو، تو انہوں نے اس چادر کو ساروں نے مل کر اٹھایا اور پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ جو مشہور واقعہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، یہ اس وقت پیش آیا جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 50 سال تھی، اور اس وقت حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ 4 بیٹیاں تھیں، جو بیٹے تھے وہ تو بہت ہو چکے تھے، لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 10 بچے تھے۔ 4 بچے تو پہلے سے تھے خدیجہ کے، جو پہلے شوہروں سے جو بچے تھے وہ بھی ساتھ تھے، ان کی بھی پرورش کی انہوں نے، اور اسی طرح 4 بچیاں یہ ہوئیں، اور مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بچے تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، لیکن ابو طالب کی اولاد بھی زیادہ تھی اور ان کے حالات بھی مالی طور پر اچھے نہیں تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو لے لیا کہ اس کی کفالت میں کروں۔ یہ حضرت علی اور حضرت زینب کی عمر ایک ہی ہے، تو یہ حضرت علی، پھر اس کے ساتھ زید بن حارثہ جو غلام تھے، جو حکیم ابن حزام نے حضرت خدیجہ کو خرید کر دیے تھے، اور پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، ان کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو 10 بچے تھے، ان کی پرورش حضرت خدیجہ جو ہے تو بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں، اور اپنا مال بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے خرچ کر دیا، اور اپنا جو وقت تھا، اپنا جو ہے نا سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے خرچ کر دیا۔ حالانکہ نعمتوں میں پلنے والی تھی، مال و دولت والی تھی، نوکر چاکر تھے، کام کبھی نہیں کیے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد پھر سارے کام جو ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کیے۔ تو اس میں اصول ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایک عورت جو ہے تو وہ اپنے شوہر کے مشن میں جب اس کا ساتھ دیتی ہے اور شوہر کے لیے سہولت فراہم کرتی ہے، تو اس کے اندر اس عورت کا بھی حصہ ہے، تو جو اجر و ثواب اس کے لیے اس مشن پر ملے گا تو وہی اس عورت کے لیے بھی ہے، اس کی بیوی کے لیے بھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس کے بعد جب 52 سال ہوتی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 سال تھی، 52 سے لے کر 55 تک 3 سال ایسے گزرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب ان 3 سالوں میں شروع میں تو کچھ عرصے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، آخری سال جو ہے تو وہ مستقل وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارتے تھے۔ تو اس وقت میں پیچھے گھر کا جو ہے تو انتظام، 10 بچے، ان سب کو سنبھالنا یہ خدیجہ نے خود ہی اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ اسی وقت زینب کا نکاح ہوا، خدیجہ کی جو بہن تھی حالہ ان کے بیٹے سے۔ یہ جو اپنی بہن کے بیٹے تھے، یہ ان کو بیٹے کی طرح رکھتی تھی، آنا جانا تھا قسط سے گھر کے اندر۔ تو زینب کا نکاح جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے۔ پھر اس کے بعد جب ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی، کفار نے مخالفت شروع نہیں کی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے کہ ابو لہب اور یہ لوگ آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب کے پاس، کہ محمد جو ہے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے تو بھی قائد کر دیا، یعنی جو بیوی کے خاندان کے اندر کر دیا، تو باقی جو بیٹیاں ان کے ادھر یہ ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ رقیہ ام کلثوم کا نکاح پھر ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ ہوا۔ ابھی یعنی عمر ان کی کم تھی، رقیہ کی عمر جو ہے تو وہ 7 سال تھی اور ام کلثوم کی 6 سال تھی، تو اس وقت ان کا نکاح ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے غار حرا کے اندر، پہلی وہی نازل ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر 55 سال، تو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، غار حرا سے واپسی پر آتے ہیں تو خدیجہ ہی تسلی دیتی ہے۔ باہر سے کسی پریشانی میں شوہر واپس آئے تو تسلی دینے والی جو ہے تو وہ خاتون گھر کے اندر ہی ہے جو اس کو تسلی دیتی ہے۔ اور اگلے سال 56 سال کی عمر جب ہو گئی تھی خدیجہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، دوسرا بیٹا، جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے نام پر رکھا، طیب اور طاہر ان کو کہا جاتا تھا۔ خدیجہ ان کو طاہر کہتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طیب کہتے تھے۔ خفیہ دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خاموشی کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ خدیجہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، ان کی بیٹی زینب جن کا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی بھی ہو گئی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور اسی طرح جو اپنے گھر میں بچے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی، اور باہر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے جو حضرات خفیہ دعوت کے ذریعے سے مسلمان ہو رہے تھے، لیکن ابھی اعلان نہیں کیا گیا۔ جب 2 سال بعد، یعنی جب خدیجہ کی عمر 58 سال ہوتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 43 سال کی، اس وقت آپ نے کھل کر نبوت کا اعلان کیا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر۔ تو پھر مخالفتیں شروع ہوئیں کفار کی طرف سے، تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دیں، تو چنانچہ انہوں نے
رقیہ ام کلثوم کو طلاق دیا۔ اگلے سال جب حضرت خدیجہ کی عمر 59 سال ہوتی ہے، حضرت رقیہ کا نکاح پھر حضرت عثمان سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اس سے اگلے سال جب 60 سال ان کی عمر ہوتی ہے تو ہجرت، تکلیفیں جب بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہجرت کی جاتی ہے حبشہ کی جانب، اور اسی سال یہ جو دوسرے چھوٹے بیٹے تھے یہ فوت ہو جاتے ہیں، عبداللہ، 4 سال کی عمر۔ تو اب یہ یعنی کتنا کٹھن اور مشکل وقت ہے کہ کفار کی طرف سے تکلیفیں، مشکلات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تھے تو ان کے لیے تکلیفیں، بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، بیٹا ہوتا ہے تو بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کفار مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کا تو بیٹا ہے، کوئی بچتا ہی نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں، اولاد ان کی چلے گی نہیں، نسل ان کی بڑھے گی نہیں۔ تو اتنی تکلیفوں میں سہارا دینے والی ایک خاتون جو ہے وہ گھر کے اندر خدیجہ ہی تھی۔ جب بھی آتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو ان کو تسلی دیتی تھی، اور وہ ان سے کہتی تھی کہ آپ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور آپ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کو، بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کی بات جو ہے یہ کھل کر لوگوں تک پہنچے گی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر مزید مشکلات بڑھتی ہیں۔ 62 سے 65 سال، یہ جو آخری 3 سال ہیں خدیجہ کے، یہ شیب ابی طالب بھی گزرتے ہیں۔ شیب ابی طالب یہ ایک جگہ تھی پہاڑوں کے درمیان میں، صفا مروہ کی طرف اس وقت موجود ہے، جو صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس جانب، پیچھے کی جانب یہ ایک گھاٹی ہے شیب ابی طالب۔ یہاں پر ابو طالب جو تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو یہ جگہ ملی تھی اپنے والد سے، تو یہاں پر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ خدیجہ بھی یہی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ہی رہتے تھے، اور مسلمان جو لوگ تھے وہ سارے یہیں پر تھے۔ کفار نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا کہ ان کے ساتھ کسی نے لین دین کا معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ کسی نے نکاح کا معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ شادیاں نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھنے، ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا۔ ابی طالب کے اندر کھانے پینے تک کا مسئلہ ہو گیا تھا، پتے کھا رہے تھے، تو خدیجہ کا مال اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آیا، صحابہ کرام کے کام آیا، اور خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، وہ کبھی کبھار خاموشی کے ساتھ چپکے سے گندم وغیرہ یا اس طرح کی کھانے کی چیزیں لے آتے تھے، ان کو پہنچا دیتے تھے۔ اسی طرح ان کے داماد تھے ابو العاص، یہ بھی باہر ہی رہتے تھے، تو یہ بھی ان کے لیے اسی طرح کھانے کا جو ہے انتظام کر دیتے تھے۔ اب اس وقت اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں تھیں، لیکن حضرت رقیہ تو تھی حبشہ چلی گئی تھی ہجرت کر کے، زینب کا نکاح ہو گیا تھا، وہ اپنے گھر میں تھی، تو 2 بیٹیاں تھیں جو ان کے ساتھ تھیں، ام کلثوم اور چھوٹی بیٹی جو ہے فاطمہ۔ تو یہ 2 بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی اس مشکل حالات کے اندر جو ہے گزارا کیا۔ اس کے بعد جب وہ شیب ابی طالب کا 3 سال کا بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، 65 سال خدیجہ کی عمر ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے جو چچا تھے ابو طالب، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا سہارا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بچے ایمان نہیں لائے تھے لیکن ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ پھر 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ گھر کے اندر سہارا تھے، گھر سے باہر ابو طالب سنبھالتے تھے حالات کو، گھر کے اندر جو ہے تو سنبھالتی تھی خدیجہ۔ تو یہ دونوں سہارے ایک ہی سال میں ختم ہو گئے، تو اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو گئی تھی، خدیجہ کی عمر 65 سال تھی جب ان کا انتقال ہوتا ہے، تو یہ غم کا سال تھا کہ جس میں 2 بڑے سہارے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ حضرت خدیجہ کا دوسرا 25 سالہ دور ہے کہ کس طرح انہوں نے نکاح کے بعد پھر اپنی وفات تک 25 سال کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدم قدم پر جو ہے تو ان کے لیے آسانیاں کی، ان کے لیے تسلی کا سامان کیا، ان کے لیے اپنا مال خرچ کیا، ان کے لیے کام کیے، سب کچھ ان کے لیے جو ہے اپنا قربان کر دیا، اور ان کی وجہ سے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ملتی تھی، سہولت بھی ملتی تھی، آسانی بھی ملتی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ آگے بڑھتا تھا۔ تو ایک عورت کا اتنا بڑا کردار ہے کہ اتنے بڑے نبی کے مشن کو آگے پہنچانے کے لیے وہ سہارا بنتی ہیں، وہ سہولت فراہم کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مذہب جو ہے تو ترقی کرتا ہے، اسلام جو ہے تو پھیلتا ہے، بڑھتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی اور اسلام کے بارے میں بتایا، حضرت خدیجہ فوراً جو ہے تو وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی وہ پہلے بھی بت پرستی نہیں کرتی تھی، اس سے پہلے بھی وہ عیسائیت پر تھی، یا پھر یہ ہے کہ وہ دین حنیف پر تھی۔ اور سب سے پہلے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے پڑھی۔ بیویوں کے اندر ساری کی ساری اولاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی ہے، سوائے ابراہیم کے جو کہ حضرت ماریہ سے تھے۔ یہ پہلی عورت ہے حضرت خدیجہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ وہ پہلی عورت ہیں جن کو جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، اللہ نے سلام بھیجا، جبریل امین نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام بھیجتے ہیں۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، 25 سال ان کے ساتھ گزارے تھے اور دوسرا نکاح نہیں کیا، تو اس کے بعد بقیہ نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے زندگی میں، یعنی انہوں نے اپنا رویہ ایسا رکھا
اور گھر کو ایسے سنبھالا اور شوہر کی ایسی خدمت کی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ناراض ہونے کا موقع فراہم نہیں کیا. حالانکہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، لیکن حضرت عائشہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے. لیکن حضرت خدیجہ سے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے. بیویوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ رفاقت، طویل رفاقت 25 سال کی وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہی ہے. سب سے پہلے جو بیوی فوت ہوتی ہیں وہ بھی حضرت خدیجہ ہی ہیں، اور سب سے پہلی وہ عورت جن کی قبر میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں وہ بھی حضرت خدیجہ ہی ہیں. یہ وہ خصوصیات ہیں حضرت خدیجہ کی جو کسی اور عورت کے اندر نہیں پائی جاتی. جہاں تک ان کے فضائل کی بات ہے، جو احادیث کے اندر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس جہاں کے اندر بہترین عورتیں دو ہیں، ایک تو مریم ہے بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور دوسری خدیجہ ہے. اسی طرح ایک مرتبہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خدیجہ برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں، کچھ کھانے کی چیز ہے. تو جب وہ آئیں تو آپ ان کو جبریل کا اور اللہ تعالیٰ کا سلام جو ہے تو کہیے گا کہ جبریل بھی ان کو سلام کہتے ہیں اور اللہ بھی ان کو سلام کہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے سلام پہنچایا جا رہا ہے خدیجہ کو. اسی طرح جبریل امین نے جنت کی بھی خوشخبری ان کو دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا کہ خدیجہ کے لیے جنت کے اندر گھر کی خوشخبری اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، بکثرت ان کا ذکر کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ گھر میں کوئی چیز پکتی تھی، گوشت آتا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گوشت جو ہے تو ان کی خدیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ کر جو فوت نہیں ہوئی زندہ تھی، موجود تھی، وہ ان کو گوشت بھجوایا کرتے تھے. ایک مطلب ان کی بہن حالہ جن کا ذکر پہلے ہوا، وہ آئیں اور انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی یہ بات کی بات ہے خدیجہ کی وفات کے بعد جب وہ آئیں انہوں نے اجازت مانگی تو ان کی آواز سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خدیجہ یاد آ گئی کہ یاد آئی. تو خدیجہ یعنی ان کی آواز بھی ان سے ملتی تھی اور انداز بھی ان سے ملتا تھا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیاہ فام بڑھیا عورت تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اچھا برتاؤ کرتے تھے، اس کے لیے چادر بچھا دیتے تھے. عائشہ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، تو اس کے لیے آپ اتنا کرتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خدیجہ کے زمانے میں خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، تو جو خدیجہ کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ان کے تعلقات نبھاتی ہیں، تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. حضرت عائشہ کو رشک ہوتا تھا. حضرت عائشہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی. حالانکہ حضرت عائشہ کے ہوتے ہوئے اور بھی بیویاں تھیں، ان میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں ہوتا تھا جتنا حضرت خدیجہ پر ہوتا تھا. وہ فرماتی ہیں کہ مجھے خدیجہ پر اتنا رشک آتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے تو ان کا ذکر کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ آپ بار بار خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، ان سے میری اولاد ہے. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کچھ سخت بات کی کہ کیا دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی رہ گئی ہے، کوئی عورت نہیں ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے، غصے ہوئے. حضرت عائشہ نے یہ بات کی تھی کہ وہ تو بوڑھی عورت تھی، حضرت خدیجہ 60 سال کی تھی اس وقت حضرت عائشہ پیدا ہوئی، یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 5 سال تھی. تو انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ خدیجہ بوڑھی عورت ہیں اور وہ ایسے گالوں والی تھیں اور ایسی ان کی ٹانگیں تھیں، بڑھیا تھی، آپ ان کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں. ابھی اللہ نے ان کی جگہ آپ کو اتنی اچھی جو ہے تو بیویاں عطا کی ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی تھی جب مجھے لوگوں نے جھٹلایا تھا، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب مجھ پر لوگ میرا انکار کرتے تھے، اور اس نے اس وقت میرے لیے خزانے کو کھول دیا تھا جب میرے پاس مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے خزانے جو ہیں تو مال میرے لیے کھول دیا، سب کچھ اس نے میرے لیے خرچ کر دیا. تو اس وقت جب تنگی اور مشکلات کے دور تھا اس وقت اس نے مجھے سہارا دیا. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جب حضرت عائشہ نے دیکھی تو دل میں سوچنے لگی اور ندامت بھی ہوئی کہ یا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو آئندہ میں خدیجہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں. تو یہ وہ خاتون تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، اور یہ ان کی زندگی کا خلاصہ تھا. نکاح سے 40 سال کی عمر سے پہلے جو 40 سالہ زندگی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد جو 25 سالہ زندگی ہے، اس کو اگر ہم غور سے تفصیل سے پڑھیں تو اسی کے اندر ہمارے لیے بے شمار ہدایات اور رہنمائی اور اصول موجود ہیں. جو شروع میں ہم نے مسائل ذکر کیے کہ ایک عورت بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، یا کسی بھی کردار کے اندر ہے،
اور اس کا تعلق چاہے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ ہے، ان کرداروں کے ساتھ، ان تعلقات کے اندر ایک عورت کیسے جو ہے زندگی گزارتی ہے، اس کے لیے کیا رہنما اصول ہے۔ خدیجہ کی زندگی جو ہے تو اس کو بہت سارے ان سوالوں کا جواب فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خدیجہ کی سیرت اور اسی طرح جو دیگر ازواج مطہرات ہیں ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔